بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، پاکستان مزدور چینل۔ آج میں چند ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہتا ہوں، جس میں سب سے پہلا ایشو میرے نزدیک یہ ہے کہ پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان اور آئینی بینچ کے سربراہ صاحب جسٹس امین الدین صاحب حج کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ اب حج کا موسم ہے اور ہر پاکستانی جو صاحب استطاعت کوشش کرتا ہے کہ وہ حج کا فریضہ سر انجام دے۔ لیکن میں ان جج صاحبان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جناب والا، آپ لوگ یا سرکاری خرچے پہ جا رہے ہیں یا اپنا ذاتی خرچے پر جا رہے ہیں، حج کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، اس اللہ رب العزت کے گھر جا رہے ہیں، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں، جہاں ہر انسان جانا پسند کرتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کی کیا مورل اتھارٹی ہے؟ آپ لوگ کس مورل اتھارٹی کے تحت حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ حج بندہ وہ کرتا ہے جو جس عہدے پر قائم ہو اور وہ اپنا 100% عوام کو ڈیلیور کر رہا ہو۔ جناب والا، جب سے آپ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک عدلیہ کا وہی تسلسل چلتا آ رہا ہے۔ پاکستان کی عوام ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا تھا، لوگوں نے احتجاج کیا تھا، اس احتجاج کو یعنی کہ پروووک کرنے والے، اکسانے والے، جو یعنی کہ ایسے پوشیدہ جو بندے تھے، جو پراسرار بندے تھے، جنہوں نے اس احتجاج کو یعنی کہ خوب موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، عوام کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس 9 مئی کے کیس میں کتنے ہی لوگوں کے اوپر 9 مئی کے کیس بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی اس میں نامینیٹ ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا وہ انصاف دیا ان عوام کو؟ اور اس احتجاج کے بدلے میں آپ 10 سال کی سزائیں سنا رہے ہیں، آپ کے سب آرڈینیٹ جج 10 سال کی سزائیں سنا رہے ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کو کس حال میں جا کے ملیں گے؟ کیا آپ لوگوں کو کوئی اخلاقی کوئی معیار ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا؟ آپ کس منہ سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ مجھے تو یہ آپ لوگوں کا لاجک سمجھ نہیں آ رہی، یا اس لیے صرف حاجی کہلوانے کے لیے کہ ہم حج کر کے آئے ہیں، پچھلے معاف ہو گئے۔ آپ حقوق العباد کو کا گلا گھونٹ کر ایک یعنی کہ فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عوام انصاف کے لیے سسک رہی ہے اور آپ لوگ حج کے لیے چل دیے، تو یہ انتہائی نامعقول بات ہے۔ اللہ رب العزت سے پہلے آپ لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے تھی اور اس عوام سے مل کر معافی مانگنا چاہیے تھی۔ جو انصاف اس قوم کو ڈیو پروسیس میں چاہیے تھا، آپ لوگوں کو پرووائڈ نہیں کر سکے۔ آپ لوگوں نے یعنی کہ ایک ایسی عدالت یعنی کہ اس ڈمی حکومت نے بنا دی، یعنی سپریم کورٹ کے ماتحت ایک آئینی عدالت، جس میں دونوں سربراہ کمپرومائزڈ ہیں اور ڈکٹیٹرشپ کی اشاروں پر چل رہے ہیں اور انصاف مہیا کر رہے ہیں۔ اور جتنے بھی آپ لوگوں کے سب آرڈینیٹ جج ہیں، جو چھوٹی انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں اور جتنی بھی عدالتیں ہیں، 9 مئی میں اگر لوگوں نے کوئی احتجاج کیا تھا تو صرف جینوئن احتجاج یہ تھا کہ عمران خان کو آپ لوگوں نے غلط طریقے سے اریسٹ کیا تھا، اس کا ایک ریئیکشن آنا تھا۔ لیکن آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ایک اور پلان کیا ہوا تھا، اس احتجاج کو کوئی ایسا رخ دیں گے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کو ہم جیل کے اندر ڈال سکیں۔ آپ لوگوں نے 2 سال تک جیل کے اندر ڈالا، آپ لوگوں نے CCTV فوٹیج غائب کروائی۔ آپ لوگوں کا یہ اخلاقی فرض بنتا تھا کہ ان تمام حقائق کو سامنے لے کر آتے، پھر جا کے فیصلہ کرتے کہ یہ سزا بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اگر احتجاج پر 10 سال کی سزا ہے تو جس نے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے آئین کو توڑا ہوا ہے، جنہوں نے آئین کا کھلواڑ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ان کو کون سزائیں دے گا؟ کیا آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہے، مورل کریج ہے؟ آپ لوگ حج کے لیے چل دیے۔ تو میں تمام پاکستانیوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ان پر نظر رکھیں۔ یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور عوام انصاف کے لیے سسک رہی ہے، بھٹک رہی ہے اور در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ کتنے ایسے بے گناہ لوگ ہیں جنہوں نے احتجاج کرنا اس پاکستانی قوم کا جمہوری حق ہے، یہ آئین کے اندر درج ہے۔ انہوں نے آئین میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، لیکن آپ لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ کرا کر شر پسندوں کو اس کے اندر انڈکٹ کر کے وہ سارا کا سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈال کر آپ لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جتنے بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں اور جو حکومت میں ہیں، وہ سب اسی نیریٹو کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ کسی کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا۔
کوئی یعنی کہ اخلاقی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ناانصافی ہو رہی ہے. یہ ملٹری کورٹس آپ لوگوں نے ان کو بھی یعنی کہ ریکمینڈ کر دیا ہے یعنی بینچ نے کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے. تو پھر آپ لوگ کس چیز کی سیلریاں لے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو ریزائن کر کر اپنے گھروں کو واپس چلے جانا چاہیے اگر ملٹری کورٹس نے یہ سویلین کے معاملات کو دیکھنا ہے. اول تو پہلے ہی سے ملٹری کورٹ اور ملٹری 77 سالوں سے اس ملک کی سویلین عوام کو کی دیکھ بھال کر رہی ہے. بڑا ہی انہوں نے اچھی دیکھ بھال کی ہے، بڑی عوام نے ترقی کی ہے، گراس روٹ لیول پر بڑے ہی لوگ خوشحال ہیں ان سے. ان لوگوں کو ذرا شرم و حیا ہی نہیں ہے کہ اس عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. اور اگلا جو ایشو میرے سامنے ہے، میں نے آج ہی خبر سنی ہے کہ ہفتے کو یا اتوار کو ایک بڑا طوفان آنے والا ہے جو بڑی اندھیری اور بڑا یعنی کہ محکمہ موسمیات نے وارن کیا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے. یہ طوفان، یہ آندھیاں، یہ زلزلے آئیں گے کیونکہ جو قوم مورلی طور پر کرپٹ ہو جائے، جس کا ایک ادارہ کرپٹ ہو جائے، اس ادارے میں بیٹھے ہوئے سربراہ کرپٹ ہو جائے، جو اپنے من پسند فیصلے کرے، اپنی من پسند کی حکومتیں یعنی لے کر آئے، عوام کی توجہ ڈائیورٹ کرے، اس قوم کو ڈائریکشن لیس یعنی لے کر چلیں، اس قوم کو جو آگے کوئی صحیح ڈائریکشن دیتا ہے اس کو ریسٹ کر کے جیل میں بند کر دیں، اور اس قوم میں جو سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے یا تو اس کو جلا وطن کر دے تنگ کر کے، یا اس کے یعنی کہ اس کو نوکری سے نکال دیں، یا اس کی زبان پر تالا لگا دیں، یا اس کی بیوی بچوں کو اٹھا لیں، یا ان کی اڑیاں ویڈیو بنا لیں. یہ ہمارا کام چل رہا ہے. ہم اخلاقی گراوٹ کے کس لیول پر پہنچے ہوئے ہیں؟ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آپ لوگ کب سمجھو گے، کب جاگو گے، کب اپنے رائٹس کی آواز اٹھاؤ گے؟ یہ ہمارے جج صاحبان جو حج کرنے گئے ہیں، یہ واپسی پر آئیں گے، کیا یہ اللہ سے توبہ کر کے آئیں گے؟ کیا یہ انصاف مہیا کریں گے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کیا پیغام دے کر گئے تھے اپنی امت کو؟ اے میری امتیوں، یعنی کہ نماز نہ چھوڑنا، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا. آج پاکستان کی قوم 85% بے نمازی ہے. کسی کو اس بات کی فکر ہے؟ کسی کو نہیں ہے. آج ہماری ایک ایکٹریس لندن میں ماہرہ خان، جس کو چند لوگوں نے اس کو یعنی کہ ہراساں کرنے کی کوشش کی، تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو کون سمجھائے گا؟ جب یہ اریاں لباس پہنیں گی، بن سنور کر پبلک کے اندر جائیں گی، تو شیطانی تو ہر جگہ پر غالب ہے. کیوں یہ موقع دیتی ہیں کہ ان کو کوئی چھیڑے آگے، ان کو کوئی تنگ کرے، کوئی ان کو یعنی بری نظر سے دیکھے؟ یہ خود دعوت دیتی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں پہ کتنے لیکچر دے کے گئے تھے، کیا کہ پاکستان کی ماں بہن بیٹیوں نے اس سے کچھ سیکھا؟ وہ نامحرم اور محرم کے رشتے کے بارے میں کتنے ڈائلاگ کر کے گئے ہیں، کتنے یعنی کہ حدیث مبارکہ آپ لوگوں کو بتا کر گئے ہیں. لیکن ہمیں اویئرنیس چاہیے نہیں تھی. ہم صرف واہ واہ کرنے کے لیے بیان سنتے رہے، اور واہ واہ کرنے کے لیے سوال و جواب، پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے. نہیں، اگر جب تک ہم نے اپنی صحیح طریقے سے اپنا رجوع نہیں کیا اپنے اللہ کی طرف، اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف، ہم گمراہی کی طرف چل رہے ہیں. اور جب ہم گمراہی کی طرف چلیں گے تو اللہ رب العزت غیروں سے ہمیں پٹوائے گا تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں. آج انڈیا ہر روز دھمکی لگا رہا ہے، کبھی وہ اپنی نیوی کو الرٹ کرتا ہے، کبھی اپنی بری فوج کو الرٹ کرتا ہے، کبھی اپنی وہ ایئر فورس کو الرٹ کرتا ہے. تو وہ الرٹ کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے. اللہ رب العزت ہمارا یعنی کہ قبلہ درست کروائے گا. اگر ہم نے خود توبہ نہیں کی، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے توبہ نہیں کی، جب تک وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کندھا فراہم کرتے رہیں گے، اسٹیبلشمنٹ ہم نے ایسا پنجہ گاڑا ہوا ہے، یہ ہم کو نہیں چھوڑنے والے آسانی سے. جب تک تمام جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چھوڑیں گی، اس وقت تک پاکستان میں حقیقی نظام متعارف نہیں ہوگا. یہ ملوکیت ختم اس وقت ہوگی جب خلافت راشدہ کا قانون اس ملک میں من و ان رائج ہوگا. اس کو رائج کرنے کے لیے پوری پاکستانی قوم کو تیار ہونا پڑے گا، اپنے اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا، اپنی پچھلی خطاؤں سے ہمیں معافی مانگنی پڑے گی. تب جا کر ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست کی طرف قدم بڑھانے کے لیے یعنی ہمارا بڑھ سکتا ہے. ہمیں اخلاقی طور پر اپنی جو قدریں ہیں، جو دینی اقدار ہیں، ان کو اپنانا پڑے گا. اگر ہم نے دینی اقدار کو نہ اپنایا، ہمارے علماء کرام اور مفتی حضرات نے وہ رول پراپر نہ ادا کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کے صدقے اس امت کے سپرد کر کے گئے تھے، اگر ہم اس کام کو پراپر طریقے سے نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب آئیں گے، طرح طرح کے یعنی کہ ظالم لوگ ہم پر مسلط ہوں گے، جو ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کریں گے، ان کو اریاں کریں گے، ان کی ویڈیو بنائیں گے، ان کو بلیک میل کریں گے، اور اسی طریقے سے اس نظام کو چلاتے رہیں گے، اور اپنی بھی آخرت خراب کریں گے، اور اس پوری قوم کی آخرت کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو میرا تمام پاکستانیوں سے، محب وطن پاکستانیوں سے میری گزارش ہے، آپ کرکٹ میچوں میں نہ اپنے آپ کو زیادہ اتنا کھپائیں. یہ دنیا یعنی کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، ہمیں مومن بن کر دکھانا ہے. ہمارے اوپر کوئی امیر المومنین آئے گا، وہ ہم پر حکومت کرے گا، تو ہمیں مومن بننے کے لیے وہ تمام اسلامی اقدار کو اپنانا پڑے گا
جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کر کر دکھا گئے ہیں. ان کا مرال کتنا اب تھا. وہ دنیا میں دین پر چلتے ہوئے اللہ نے انہوں نے دنیا کی سربلندی عطا فرمائی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی سربلندی عطا فرمائی. ہمیں کس چیز نے بہکاوے میں ڈالا ہوا ہے؟ ہمیں دنیا کے ہم یہود و نصارہ کا کلچر دیکھ کر اس سے امپریس ہوئے بیٹھے ہیں. آج ہمارے یعنی عدالتوں میں انگریزی میں یعنی کہ بحث ہوتی ہے, انگریزی میں انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, انگریزی میں فیصلے لکھے جاتے ہیں. یعنی کیسے غلام لوگ ہم کیوں نہیں اپنی مادری زبان اردو میں باتیں کرتے؟ کیوں نہیں ہمارے وکلا اردو میں دلائل دیتے؟ اور کیوں نہیں ہمارے جج صاحبان اردو میں بات سنتے؟ کیوں؟ یہ سب انگریزی غلام ہیں, انگریز کے غلام ہیں. غلامی ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ غلام بننا پسند کرتے ہیں. یہ 2 پیس سوٹ پہن کر ٹائی کوٹ لگا کر اس کو فخر سمجھتے ہیں. یہ اپنے قومی لباس کو پہننا فخر ہی نہیں سمجھتے. جب تک ہم اپنی صحیح روٹ پر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہماری اصلاح ناممکن ہے. تو میں تمام محب وطن پاکستانیوں سے کہتا ہوں, آپ لوگ انصاف کے لیے آواز اٹھائیں اور جو بے انصافی ہو رہی ہے اس پر بھی آواز اٹھائیں. اور اللہ رب العزت انشاءاللہ ہم پر ایسا حکمران لے کر آنے والا ہے جو اس قوم کی عزت کو ریسٹور کرے گا, بحال کروائے گا اور ملک کے اندر خلافت راشدہ کا نظام کو قائم دائم کر کے یہ حکومت چلائے گا. اور پاکستان انشاءاللہ پوری دنیا میں یعنی کہ لیڈ کرنے کے لیے پاکستان تیار ہوگا. اس کے لیے ہمیں یہ خرافات یہ ختم کرنی پڑیں گی اپنے اندر سے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راگ سے یعنی کہ راگ اور نوحے سے منع کر کے گئے تھے. آج ہم گانا بجانا یعنی کہ اس کو فخر سمجھتے ہیں. یہ کنجر خانہ جو ہمارے اندر آ گیا ہے, ٹک ٹاک پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے نوجوان ڈانس کر رہے ہیں انڈین گانوں پہ, اور ہم انڈیا سے نفرت کرتے ہیں. ہمیں جب تک ہم ان کا کلچر کو نہیں چھوڑیں گے, اسلامک کلچر کو نہیں اپنائیں گے, اس وقت تک ہماری یعنی کہ جو اخلاقی قدریں بحال نہیں ہوں گی, ہم اس وقت تک ترقی نہیں کریں گے. اس وقت تک ہم پر یہ ظالم ٹائپ کے حکمران مسلط رہیں گے اور پاکستان کی قوم یہ سزا بھگتتی رہے گی. تو میں تمام پاکستانیوں سے توبہ کی امید رکھتا ہوں کہ ہم بحیثیت پاکستانی, بحیثیت مسلم, ہمیں اللہ رب العزت سے پکی سچی توبہ کریں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو کام ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سپرد کر کے گئے تھے, ہر کلمہ کو جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اس کا کام ہے. برائی سے روکے, پہلے ہاتھ سے روکے, زبان سے روکے, اگر کوشش ہو تو یعنی کہ اگر اتنے بھی کوشش نہ ہو تو دل میں اس کا برا جانے. لیکن ہم نے دل میں برا جان کر زبان سے کہہ کر وہ تمام خرافات کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے. آج ہمارے اندر جتنی بھی خرافات ہیں اس سے جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے, ان چیزوں سے ہم نہیں نکلیں گے, تو اللہ رب العزت مہنگائی کی شکل میں اور ظالم حکومت کی شکل میں, آندھی طوفان اور زلزلوں کی شکل میں ہم پر کوئی نہ کوئی ظالم مسلط رکھے گا. اس لیے ہمیں فوری طور پر اپنی پچھلی زندگی پر اللہ سے معافی مانگ کر اگلی زندگی پر اللہ سے یعنی کہ توبہ کر کر ہمیں اپنی زندگی کا تعین نئے صحیح طریقے سے کریں, تاکہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی ہو. دنیا کی عارضی زندگی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو ہم نے ہمارے جو بھی کرتا دھرتا ہے اس ملک کے جو نظام چلا رہے ہیں, جو فیک طریقے سے نظام چلا رہے ہیں, آپ لوگوں نے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ لوگوں نے ڈکٹیٹروں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو قبر میں جواب نہیں دینا, اللہ کو جواب دینا ہے. تو خدا خوفی کھائیں, اس قوم پر رحم کریں اور اس قوم کو یعنی کہ صحیح طریقے پر یعنی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت. اور ہم سب کو اس اپنی جمہوری حق کو استعمال کرنا ہے اور اس تسلط سے ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے. جو یہ ناانصافی کا بازار گرم کیا ہوا ہے ٹاپ ٹو باٹم, اس کو ہم نے جڑ سے اکھاڑنا ہے. اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ لوگوں کا سننے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.